بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو اور دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں یا دو بھائیوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی ہے اور زندگی ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کرے۔ حضرت ابو برزۃ سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ مسلم بخاری۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت ابرہ بن عازب رضی اللہ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، ہمیں دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جائے تو اپنا بستر جھاڑے، اس لیے نہیں کہ وہ جانتا ہے کہ کیا چیز اس کے پیچھے اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہر یا اس کا اثر موجود ہو تو اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ سنن ترمذی۔ سونے سے پہلے گھر کے تمام دروازے اچھی طرح بند کر دیں اور برتنوں کو کھلا نہ چھوڑیں۔ صحیح مسلم۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ اور دروازے بند کر دو۔ بخاری مسلم۔ ایسے چھت پر سونا منع ہے جس کے طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کی طرف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ ناظرین، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے ساتھ احکامات انتہائی عمدہ، تقویٰ، خوف باری تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہیں۔ اسلام جہاں ظاہر گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دے جب 10 سال کے ہو جائیں۔ احمد، ابو داؤد۔ کیونکہ جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ والدین پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دیں، اگرچہ وہ بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، المناحل العزب المرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا،
آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نے نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے نبی کی بات پر عمل کرنا چاہیے، اور بچوں کو بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند چاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوخیز بچوں میں جنسی بے روا کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان وقت کی کڑیوں کو اہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ تحفہ العروس علامہ مناوی جامعہ صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، اگرچہ وہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ فتح الباری الجامعہ صغیر 1/158۔ اس طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ سوئے اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ سوئے۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد اور عورت ایسے میں گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور ہمیں سونے کے معاملات میں شریعت اسلامیہ کی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے بچوں کے بستر الگ کر دینے چاہیے۔ جب کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔